ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ کوئی لطف نہیں آئے گا اس گناہ کرنے کا، پہلے کچھ کھلا دے۔ تو کہا کہ اس نے تو سوچا کہ چلو یہ تو اپنی فیلڈ کی خاتون نظر آتی ہے، تو بے فکر ہو کر کے چلا گیا روٹی اور حلوہ لانے کے لیے۔ ادھر وہ گیا ادھر وہ چلی گئی، عزت بچا کر اس نے یہ ہیلہ اختیار کیا، اور چند دنوں کے بعد اس کو موت آ گئی۔ تو یہ وہی ذکر کر رہے وہ حمام والی کیسے، کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہماری زبانوں پر بھی کلمے کی بجائے دنیا کا کوئی نام۔ راتوں کو انٹرنیٹ کی جو رنگین راتیں ہم نے بنا رکھی ہیں نا، یوٹیوب کی اور فیس بک، کہ اللہ نہ کرے کہ زبان پر یہ آ جائے۔ اور یاد رکھنا دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد کبھی نہیں آئے۔ اس لیے اللہ کے لیے اعمال کی طرف توجہ دو، اور جتنے اعمال کر سکتے ہو کوئی مت چھوڑو، ہر عمل کر دو۔ لیکن ایک بات جو کرو اللہ کے لیے کرو۔ ہم یہاں بھی تھوڑے ناکام ہو رہے ہیں، تھوڑے نہیں بہت ناکام۔ ایک تو ہم عمل کرتے نہیں، اور کرتے تو پھر اللہ کے لیے نہیں کر پاتے۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ فکر نہیں ہے، توجہ کریں، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت بت پرستی کرے گی، وہ نہیں کرے گی بت پرستی۔ میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی، بت پرستی نہیں کرے گی۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے آج کہ امت محمد یا شرک میں مبتلا ہو، بت پرستی میں نہیں ہوگا اس سے۔ البتہ شرک اصغر کا مجھے خوف کھائے جاتا ہے، مجھے خوف ہے شرک اصغر کا، چھوٹا شرک، وہ خوف مجھے بے چین کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے۔ مجھے بہت ڈر ہے اپنی امت پر کہ وہ شرک اصغر میں گرفتار ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا لوگ عمل تو کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک بات اور بیان فرمائی، فرمایا لوگ اللہ کے لیے نہیں کریں گے کسی کو، جیسے تقریر ہو رہی ہے، اب یہ اس طرح بکے گی، یا تو مانگا جائے گا کہ نذرانہ کتنا دو گے، یہ اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ تو پیسوں کے لیے ہوا، یہی اللہ کو متقاسو۔ یا پھر اگر کوئی اور مخلص ہے پیسہ نہیں مانگتا، تو کوئی اچھا نقطہ بیان کرتے ہوئے ذہن میں خیال ہے میں نکات کیا بیان کروں، کوئی ذرا تعریف کر دے، یہ بھی اللہ کے لیے نہ ہوا۔ کبھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا ذرا داد تو دو، کس سے داد مانگتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہ۔ بیان کے بعد نکلے تو تھوڑی کالر ٹائٹ، کیسا تھا آج؟ اللہ کے لیے نہ، یہ کیسا تھا کہا اللہ کے لیے نہ ہوا۔ میں کسی کو واللہ کے گھر میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات بیان کروں، اگر ہم نے کہہ دیا کیسا تھا گیا۔ حضور فرماتے اسی شرک اصغر کا مجھے خوف، اکیلے نماز پڑھے تو دھڑا دھڑ، پڑھے تو پڑھے نہیں، پڑھے تو دھڑا دھڑ، اور مگر مسجد کی پہلی صف میں ہو تو پھر جناب کا دیکھیے رکوع اور سجود اللہ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث قدسی بیان کرنے لگے، فرمایا لوگ دکھاوا کریں گے اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میری عبادت کی جائے، اور مجھے سب سے زیادہ بری یہ چیز لگتی ہے کہ کوئی میری عبادت میں کسی غیر کو شریک کرے کسی غیر کو۔ اور پھر فرمایا جو میری عبادت میں میرے سوا میرے غیر کو شریک کرے گا، پھر ہم اعلان کریں گے جاؤ قیامت کے دن جس کو دکھانے کے لیے عبادت کی تھی آج بدلہ اس سے مانگو۔ تھوڑا یہاں رک کر کے ٹھہرنا اور سوچنا، زکوٰۃ دیتے وقت اپنے گھر پہ قطار لگوانے والوں، زکوٰۃ دیتے وقت اپنے گھروں پہ قطار لگوانے والوں، لوگوں کو بار بار بلا کے چکر کھلانے والوں کہ لوگ دیکھیں تو صحیح کہ میں زکوٰۃ بانٹ رہا ہوں۔ گھر پہ مہمان آئے تو کہتے ہیں الحمدللہ میرے 4 حج ہو گئے۔ کس نے پوچھا تھا آپ سے 4 حج ہو گئے؟
کتنا نازک ہے نا ریا کا معاملہ، شرک اصغر کا معاملہ۔ ذیل المدعا احسن الویال آدابی دعا پر جو حاشیہ لکھا گیا ہے اس میں یہ موجود ہے۔ امام سفیان ثوری ایک دعوت میں گئے، دعوت میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ میزبان دسترخوان لگایا اور اپنے غلام سے کہا ذرا وہ پلیٹیں لانا، وہ پلیٹ لانا جو میں دوسرے بار حج پہ گیا تھا تو لایا تھا۔ ہم نے قدرت کی شان کریمی پر غور کیا، اس کی شان غیرت پر کبھی غور نہیں کیا۔ وہ کریم ہے، رحیم ہے، تو وہ غیرت والا بھی ہے، وہ بہت غیور ہے، بہت غیور۔ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ رحیم ہے، بے شک رحیم و کریم ہے، لیکن وہ غیور بھی ہے، غیور۔ وہ اتنا غیور ہے، اتنا غیور ہے کہ جیسے اس کی طرح کوئی رحیم نہیں ہے، اس کی طرح کوئی کریم نہیں ہے، اس کی طرح کوئی ستار نہیں ہے، اس کی طرح کوئی بخشنے والا مہربان نہیں ہے، ویسے اس کی طرح کوئی غیرت والا بھی نہیں۔ جیسے صفت رحیمی بے مثال ہے ویسے صفت غیرت بھی بے مثال ہے۔ اس کی غیرت کا اندازہ اس سے کر لو غیرت کا اندازہ کہ جس کو اپنے ہاتھ سے زمین پہ اپنا خلیفہ بناتا ہے، ایک لغزش پیغمبرانہ کرنے پر اس کو جنت سے باہر بھی کرتا ہے۔ یہ صفت غیرت ہے۔ کوئی معمولی آدمی تھے حضرت آدم، نہ انہوں نے گناہ کیا نہ مطلق خطا کی، وہ خطائیں مطلق بھی نہیں تھی، لوگ اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں، اور ہم اہل سنت اس کو مزید ادب کے پیرائے میں ڈھال کر لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں۔ آدم اس معصوم کا نام ہے کہ تصور گناہ بھی ان کے قریب سے نہیں گزر سکتا، لیکن شان غیرت اس کی شان غیوری کا عالم یہ کہ جسے خلیفہ فی الارض کیا، فرشتوں کا مسجود بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، جس کے سامنے جھکے سب، ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت سے باہر کیا، صرف باہر ہی نہیں کیا، بیوی کو جدا بھی کر دیا، اندھیروں میں بھی ڈال دیا، حتیٰ کہ لباس بھی واپس لیا، حتیٰ کہ کہاں ہے ہم کو سید ابو البشر، نبیوں کے باپ، ولیوں کے باپ، صحابہ کے باپ۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ ہمیں بتانے کے لیے، جب معصوم کے لیے اتنی غیرت کرتا ہوں تو کون؟ ہم کہاں ہیں؟ اور پھر سوچنے کہ ایک بار کان کھینچیں گے اور دو بار گال پہ ماریں گے تو سب بخشے جائیں گے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن اس تناظر میں اس کی ذرا غیرت بھی دیکھ لیں کہ جب زمین کے اتار دیا، بیوی کو جدا کر دیا، لباس واپس لے لیا، 200 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، کوئی جواب ہی نہیں۔ 200 سال کس کو کہتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، کوئی کلام ہی نہیں۔ اور لہجہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، عاجزی کی انتہا تو دیکھیں، لغزش پیغمبرانہ پر یہ عاجزی ہے۔ ہمارے یہاں تو عاجزی کچھ نہیں، عاجزی کوئی نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی شان غیرت پر بھی توجہ کریں، وہ کتنی غیرت والا ہے، کتنا غیور ہے وہ۔ ہم گناہ کرتے جائیں، صفت ستاری غفاری کی بات کرتے جائیں، اس کی شان غیرت پر بھی نظر ہو، اس کی شان غیرت پر بھی نظر، بہت غیرت والا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں مجھ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا رب ہے، مجھے بنانے والا۔ حضور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے